کہ یاد موت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جتنا انسان خدا کے قریب ہوگا اتنی لذت یہ آخرت سے مالا مال ہوگا، اور آخرت بنی ہی انسان کے لیے۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن جنت کی لذتوں کا ذکر خدا سورہ الرحمن میں کرتا ہے۔ فرمایا اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، ہر نماز کے بعد چند آیتیں قرآن کی پڑھا کر۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں بالاخص ماہ رجب میں اگر موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو چند روزے ماہ رجب کے رکھ لیا کر۔ تیسرا فرماتے ہیں اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے اپنے باپ سے صلہ رحم کیا کرو۔ کسی نے کہا مولانا شرم آتی ہے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے، تو یہ جملہ یاد کرو معصوم کا۔ فرماتے جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، نیکیاں کرتے ہوئے کیسی شرم؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، اس ماں کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے، اس باپ کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے کہ جب تک نعمتیں تھیں تم نے اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ رسول جوان کے سرانے پہ بیٹھے نا، سنایا شاید کہ تلقین پڑھ، لیکن نہیں پڑھ رہا تھا، کہ کلمہ پڑھ، گویا زبانوں پر کسی نے سی دیا اس کی زبان کو کہ ایک جملہ اس کی زبان سے نہیں نکل۔ نبی نے اس کمرے میں نگاہ ڈالی خاتون پہ، کہ آپ کا کیا رشتہ اس جوان سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ کہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہتے یا رسول اللہ 3 سال گزر گئے یہ مجھ سے جفا کرتا رہا، راضی نہیں ہوں میں اس سے۔ فرمایا ماں یہ وقت نہیں ہے ناراضگی کا، میں نبی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ تو ماں اس سے ناراض ہے، کہ اب راضی ہو جا اس سے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ ماں نے کہا رسول تیری رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے میں نے اس سے رضامندی ظاہر کی۔ یہاں کہنا تھا اس جوان کی زبان کھلی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ نعمتیں گھروں میں ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں لیتے۔ بندہ بہت دور کی سوچتا ہے، عمرہ کر لوں، امام حسین کی زیارت کر لوں، ارے یہ زیارتیں تیرے گھر میں ہیں، یہ نعمتیں تیرے گھر میں ہیں، کیوں فائدہ نہیں لیتا؟ اتنی دور کا کیوں سوچتا ہے؟ یہ توفیق حاصل کرے گا تو بڑی توفیق ملے گی۔ تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، تو پہلے ماں کے ہاتھ کو تو بوسہ دے، تیرے باپ کے ہاتھ کو تو بوسہ دے، پھر اس شفیق باپ کا ہاتھ تجھے نصیب ہوگا جس کی تو تمنا کر رہے ہیں۔ کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنے لمحے ہماری نسلیں یہ عبادت حاصل کرتی ہیں، کتنے گھنٹے تو موبائل دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، آدھا گھنٹہ ماں کو دیکھ لے، 1 گھنٹہ ماں باپ کو دیکھ لے۔ گھر بندہ مسجد بنا سکتا ہے، عبادت بنا سکتا ہے، گھر کو زیارت گاہ بنا سکتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں۔